السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا یہ کلاس بہت ہی اہم کلاس ہے ہر اعتبار سے، کیونکہ آج کے کلاس میں دبستان دہلی کی ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے بات ہونے والی ہے جنہوں نے اردو اصناف کی سب سے اہم صنف، جسے الطاف حسین حالی نے اردو شاعری کی سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے، کلیم الدین احمد نے بھی اعلیٰ شاعری کے لیے جس صنف کی اہمیت تسلیم کی ہے وہ ہے مثنوی، اور اردو شاعری میں، اردو مثنوی میں جنہوں نے مثنوی کو دوسری زندگی دی، ہم بات کر رہے ہیں میر حسن کے بارے میں، میر غلام حسن کے بارے میں۔ آج انہی کی حیات و خدمات اور ان کے تعلق سے معروضی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے میں، لائک کرنے میں، شیئر کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے۔ بہت ہی محنت سے کئی کتابوں سے اخذ کر کے چیزوں کو، مواد کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے کم سے کم اس کا لحاظ رکھیں، اور دوسروں کا بھلا ہو جائے اس لیے اپنے ساتھیوں تک ضرور اس کو شیئر کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں میر حسن کے تعلق سے ان کی حیات و خدمات کو۔ میر حسن کا اصل نام میر غلام حسن تھا۔ میر حسن کے والد کا نام میر غلام حسین تھا اور ضاحک تخلص کرتے تھے۔ ان کا خاندان ہرات سے منتقل ہو کر دہلی بس گیا تھا۔ میر حسن دہلی میں ہی 1740-41 میں، یہ دونوں جو ہے تاریخیں NCERT کے تاریخ ادب اردو میں موجود ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ یہی تعلیم و تربیت بھی حاصل کی میر حسن نے۔ یہ حوالہ NCERT کا ہے کہ یہ 1740-41 میں پیدا ہوئے۔ ابھی اور تحقیقی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ میر حسن دہلوی کی پیدائش 1727 میں 1727 میں ہوئی، اور یہ پیدائش چونکہ دہلی ہی میں ہی ہوئی ہے اس لیے مقام پیدائش کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 1727 میں یہ پیدا ہوئے، اور آگے تحقیقی حوالہ آپ کے سامنے اردو ادب کی تاریخ صفحہ نمبر 245، جمیل جالبی کی یہ تصنیف ہے۔ تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ، صفحہ نمبر 102، تذکرہ شعر اردو محمد حسین آزاد۔ ان تینوں کتابوں کے حوالے سے، ان کی تینوں کتابوں کے تحقیق کے مطابق جو ہے میر حسن کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1727 ہے۔ 1727 ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور NCERT کہتا ہے کہ 1740 سے 41 میں پیدا ہوئے۔ اور بھی اختلاف ہے، یہ آپ کو ہم کم ہی بتائے ہیں۔ 1700 قاضی عبد الودود کے مطابق جو ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قیاس کے مطابق جو ہے انہوں نے 1737 یا 38 ان کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں، اور ڈاکٹر وحید قریشی نے اپنی تحقیق کے مطابق جو ہے 1732 یا 33 جو ہے ان کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں۔ تو 5 اختلاف ہے، بلکہ ہاں NCERT 1740-41 ٹھیک ہے۔ ایک 1727 یہ 3 کتابوں کا حوالہ جمیل جالبی
رام بابو सक्सेना और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये सभी कहते हैं, ये तीनों कहते हैं कि 1727 दो हो गया। काजी अब्दुल वदूद अपने कयास के मुताबिक कहते हैं 1737 या 38 तीन। और इसी तरह आखिरी तहकीक डॉक्टर वहीद कुरैशी कहते हैं कि ये 1732 या 33 में पैदा हुए। कुल मिलाकर मीर हसन की तारीख पैदाइश में 13 साल का फर्क हो जाता है। 1727 से लेकर के 1741 तक 14 साल का ये वक्फा होता है, 14 साल का। और ये इतनी इख्तिलाफ है इसके अंदर। सभी के ताल्लुक से हम आपको बता दिए। यहाँ पे 3 लोगों का जिक्र है, NCERT, जमील जालवी, राम बाबू सक्सेना और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहकीक। सबके अपनी अपनी तहकीक है और बड़े बड़े लोग हैं ये। आगे देखिए अगला पॉइंट, उन्होंने भी यानी मीर हसन ने भी दिल्ली की तबाही के बाद फैजाबाद और फिर लखनऊ का रुख किया। शेर गोई का शौक बचपन से था, पहले मीर ज़िया से, फिर बाद में सौदा से इस्लाह ली, यानी उनकी उस्तादी हासिल की। वो एक कादिरुल कलाम शायर थे मीर हसन। कुल्लियत मीर हसन में गज़लियात और मसनवियात का बड़ा हिस्सा है। मीर हसन ने कुल 12 मसनवियाँ लिखी, जिनमें चंद ये हैं: मसनवी शादी आसिफुद्दौला, मसनवी रुमूजुल आरिफीन, मसनवी गुलजार इरम, मसनवी दरसिफत कसर जवाहिर और मसनवी सहरुल बयान। ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी मसनवी है, आखिरी अय्याम में उन्होंने ये मसनवी लिखी थी। मीर हसन के 3 कसीदे भी हैं। मीर हसन के 3 कसीदे हैं और रुबाइयात भी हैं। सहरुल बयान मीर हसन का सबसे बड़ा कारनामा है। ये उर्दू की मकबूल तरीन और शाहकार मसनवी है, बल्कि उर्दू मसनवी का सरताज है। कहा जाता है कि सहरुल बयान जो है उर्दू मसनवी का सरताज है। ये उनकी आखिरी मसनवी है जो उन्होंने 1784-85 में मुकम्मल की। मसनवी सहरुल बयान 2179 2179 अशार पर मुश्तमिल है। मसनवी सहरुल बयान में अपने दौर की तहजीबी, समाजी और माशरती फ़िज़ा बहुत वाज़ेह है। मसनवी सहरुल बयान में अपने दौर की तहजीबी, समाजी और माशरती फ़िज़ा बहुत वाज़ेह है। मसनवी सहरुल बयान का हुस्न उसका उसलूब बयान में है, जो सादा मगर दिलकश है। मसनवी सहरुल बयान से चंद अशार, 1-2 अशार आपके सामने। खफा जिंदगानी से होने लगी, बहाने से जा के सोने लगी, तपे गम की शिद्दत से फिर कांप अकेली लगी रोने मुंह ढांप। ये थे मसनवी सहरुल बयान से। अब आइए मारूदी सवालात हल करते हैं मीर हसन और मसनवी के ताल्लुक से। पहला सवाल है, मीर हसन का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? मीर हसन का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? मीर हसन का सबसे बड़ा कारनामा है मसनवी सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन का सबसे बड़ा कारनामा है। मसनवी रुमूजुल आरिफीन और मसनवी गुलजार इरम भी ये मीर हसन की ही है मसनवी। दूसरा सवाल, अहद-ए-मीर की सबसे अहम सिन्फ क्या है? अहद-ए-मीर की सबसे यानी मीर के ज़माने की सबसे अहम सिन्फ किसे तस्लीम किया जाता है? गज़ल, शहर आसोब, वासोख्त। तीनों में से क्या सबसे अहम सिन्फ जो है मीर हसन के, अहद-ए-मीर के, यानी जो अहद-ए-मीर में बहुत सारे शोरा भी आते हैं, तो उस अहद में सबसे अहम सिन्फ किसे माना जाता है? गज़ल को जो है अहद-ए-मीर की सबसे अहम सिन्फ मानी जाती है। शहर आसोब का जो है पहला शायर
میر سودا کو کہا جاتا ہے، جو عہد میر کے ہی ایک جو ہے شاعر ہیں، مرزا محمد رفیع سودا، اور واسوخت کا موجد میر تقی میر خود ہیں، میر تقی میر ہیں، جو عہد میر کے ایک اہم شاعر میر تقی میر، غزل کے سب سے بڑے شاعر میر تقی میر۔ تو عہد میر کے جو سب سے اہم صنف ہے وہ ہے غزل۔ کیا ہے؟ غزل۔ تیسرا سوال ہے، شمالی ہند میں اردو شاعری کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا نقطۂ آغاز، شمالی ہند میں اردو شاعری کا نقطۂ آغاز کسے کہا جاتا ہے؟ تو شمالی ہند میں جو اردو شاعری کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے وہ مرزا مظہر جانے جانا کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا کو۔ قلی قطب شاہ یہ دکنی شاعر تھے، ولی دکنی یہ بھی دکن کے شاعر تھے جو بعد میں شمالی ہند میں آ کر کے اپنا ڈنکا بجایا۔ تو مرزا مظہر جو ہے یہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے، مرزا مظہر جانے جانا کو۔ چوتھا سوال ہے، کس عہد میں اردو فارسی کا محتاج نہ رہی تھی؟ کس عہد میں آ کر جو ہے نا اردو شاعری فارسی کا محتاج نہ رہی تھی، یعنی اردو زبان فارسی کا محتاج نہ رہی تھی؟ تو وہ میر اور سودا کا جو زمانہ تھا، سودا اور میر کا جو زمانہ تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب اردو شاعری جو ہے، اردو زبان جو ہے فارسی کا محتاج نہ رہی تھی۔ اور مرزا غالب سر سید تک تو جو ہے اردو زبان میں بہت سارے جو اصناف نے جنم لے لیا تھا، اردو بہت ترقی کر چکی تھی تب۔ پانچواں سوال ہے، مثنوی سحر البیان کا مرتب کون ہے؟ مثنوی سحر البیان کا مرتب کون ہے؟ کس نے اسے ترتیب دیا تھا؟ میر حسن خود نے، میر بہادر علی حسینی نے، رشید حسن نے؟ کنہوں نے؟ کس نے جو ہے سحر البیان کو مرتب کیا تھا؟ تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، رشید حسن خان جو ہے اس کے مرتب ہیں۔ چھٹا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ مثنوی سحر البیان کا دیباچہ لکھا ہے میر شیر علی افسوس نے۔ کس نے؟ میر شیر علی افسوس نے اس کا دیباچہ لکھا ہے۔ مثنوی سحر البیان کا جو دیباچہ لکھا ہے وہ میر شیر علی افسوس نے لکھا ہے۔ مرتب ہو گئے رشید حسن اور دیباچہ لکھنے والے ہوئے میر شیر علی افسوس۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو بہت آسان ہے کہ اس کے جو مصنف اور تخلیق کار ہیں وہ میر حسن ہیں۔ آپشن سی درست جواب ہے۔ آٹھواں سوال ہے، شمالی ہند میں اردو کے سب سے اہم صنف کیا ہے؟ شمالی ہند میں اردو کی سب سے اہم صنف کیا ہے؟ تو وہ ہے سحر البیان، مثنوی سحر البیان۔ شمالی ہند میں اردو کے سب سے اہم مثنوی کی بات ہو رہی ہے، سب سے اہم مثنوی کون سی ہے؟ تو وہ ہے سحر البیان۔ نواں سوال ہے، شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر، شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر کی داستان عشق کس مثنوی میں ہے؟ تو وہ ہے سحر البیان۔ آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا۔ دسواں سوال ہے، میر حسن گلزار ارم یہ میر حسن کی ہی مثنوی ہے، میر حسن کی ہی مثنوی ہے، اور گلزار نسیم یہ دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے، دیا شنکر کی یہ مثنوی ہے۔
اور 10واں سوال ہے کہ میر حسن کے قصیدے کی تعداد کیا ہے؟ میر حسن کے قصیدے کی تعداد کیا ہے؟ میر حسن نے کتنے قصیدے لکھے؟ ہم، میر حسن جو قصیدے لکھے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 7۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ میر حسن کے قصیدے کی تعداد 7 ہے۔ 11واں سوال ہے مثنوی کس لفظ کا اچھا کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ لفظ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو وہ عربی زبان کا لفظ ہے، بہت آسان ہے، عربی زبان کا لفظ ہے مثنوی، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، 12واں سوال ہے مثنوی شعر البیان کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ پیچھے ایک سوال آیا تھا۔ اچھا، مثنوی شعر البیان کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ یہ میر شیر علی افسوس نے لکھا تھا۔ یہاں سوال کیا ہے؟ اچھا، سوال جو ہے ریپیٹ ہو گیا ہے۔ مثنوی شعر البیان کا دیباچہ میر شیر علی افسوس نے لکھا تھا، یہ سوال دوبارہ آ گیا۔ اگلا سوال ہے ذیل میں معنوں میں اچھا بعض معنوں میں مذکر اور بعض معنوں میں مؤنث استعمال ہونے والا لفظ ہے ساتھی، صدر، میزبان۔ کیا ہے؟ بعض معنوں میں مؤنث اور بعض معنوں میں مذکر، یعنی کیونکہ وہ بعض مرتبہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، بعض مرتبہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب اس کا ہے آپشن ڈی۔ آپشن ڈی، سبھی کے سبھی جو ہے یہ بعض معنوں میں مؤنث اور بعض معنوں میں مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ 14واں سوال ہے ذیل میں لاحقہ لفظ کی مثال ہے۔ ذیل میں لاحقہ لفظ کی مثال ہے، کیا ہے؟ لاحقہ لفظ کیا ہے اس کے اندر؟ سرپوش، بادکش، قلم تراش۔ لاحقہ لفظ کیا ہے اس کے اندر؟ لاحقہ لفظ جو ہے وہ ہے سرپوش۔ لاحقہ مطلب جو کسی معنیدار لفظ کے اخیر میں آ کر لگ جائے، تو سر اصل لفظ ہے اور پوش جو ہے یہ ایک لاحقہ ہے۔ اسی طرح سے بعد ایک لفظ ہے اور کش ایک لاحقہ ہے۔ کش ایک لاحقہ ہے، کیا ہے؟ ہوں تو اس کے اندر لاحقہ جو ہے نا، یہ تراش بھی ایک لاحقہ ہے، تراش بھی ایک لاحقہ ہے۔
اسی لیے آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا. یہ سبھی کے سبھی لاحقہ لفظ ہے. قلم تراش تو سرپوش اور قلم بعد کش، کش بھی ایک لاحقہ ہے، پوش بھی ایک لاحقہ ہے اور تراش بھی ایک لاحقہ ہے. تو تینوں کے تینوں جو ہے یہ لاحقہ لفظ ہے، اسی لیے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. چونکہ قلم ایک معنی دار لفظ ہے، بعد بھی ایک معنی دار لفظ ہے، سر بھی ایک معنی دار لفظ ہے. یہ تینوں کے تینوں پوش، کش، تراش یہ سبھی کے سبھی لاحقہ ہے، اسی لیے آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا. اگلا سوال ہے، ذیل میں لاحقہ لفظ نہیں ہے. ذیل میں لاحقہ لفظ نہیں ہے. نہرنی، کف گیر، چشمہ. لاحقہ لفظ نہیں ہے. تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ نہر اصل لفظ ہے اور نی ایک لاحقہ ہے اس میں اعلیٰ. اسی طرح سے یہ کف ایک معنیدار لفظ ہے اور گیر جو ہے ایک لاحقہ ہے. چشم، چشم ایک لفظ ہے اور بعد میں اس میں ہا جو ہے وہ یہاں گیر اور یہاں نون یا نی یہ سبھی کے سبھی لاحقہ ہیں. اسی لیے اصل لفظ نہر، نہر سے نہرنی تو نہرنی لاحقہ. کف، کف کے ساتھ گیر لگا یہ بھی ایک لاحقہ اور چشم ایک لفظ اس کے ساتھ ہا لگا چشمہ یہ بھی ایک لاحقہ. تو ذیل میں پوچھا گیا کہ ذیل میں لاحقہ لفظ نہیں ہے، یہاں تو سبھی کے سبھی لاحقہ لفظ ہے، اسی لیے آپشن ای اس کا درست جواب ہوگا. اگلا سوال ہے، ذیل میں مذکر لفظ ہے، حلوائی، ہرن، آنگن. مذکر لفظ کیا ہے؟ تو یہ سبھی کے سبھی اے بی سی سبھی کے سبھی جو ہے یہ مذکر لفظ ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے، اسی لیے آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا. سترہواں سوال ہے، مثنوی گلزار ارم کس کی تخلیق کار ہے؟ تو یہ سیدھی سی بات ہے، میر حسن کی تخلیق کار ہے، ابھی بات اوپر آئی تھی. 18واں سوال، میر حسن کی مثنوی، میر حسن کی مثنوی، مثنویاں کی تعداد کیا؟ میر حسن کی مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ میر حسن کی مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ تو ان کے 12 مثنوی تھے، آپشن بی اس کا درست جواب ہو جائے گا. 19واں سوال ہے، مثنوی سحر البیان میں سب سے متحرک اور فعال کردار ہے کیا ہے؟ بدر منیر، نجم النساء، ماہ رخ پری. سبھی کے سبھی یہ جو ہے مثنوی سحر البیان کے ہی کردار ہے. سب سے اہم کردار اس میں کس کا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ تو سب سے اہم کردار جو ہے وہ نجم النساء کا کردار ہے. سب سے اہم کردار اس کا کردار ہے، نجم النساء کا جو ہے کردار ہے مثنوی میں. سحر البیان میں سب سے اہم کردار نجم النساء کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا. 20واں سوال ہے، مثنوی سحر البیان میں فیروز کون تھا؟ نجم النساء کا عاشق، باپ بدر منیر کا باپ، ایک غلام. کیا تھا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا، نجم النساء کا عاشق تھا. کون تھا؟ نجم النساء کا عاشق. فیروز جو ہے یہ نجم النساء کا، فیروز شاہ اصل ہے. اصل کیا ہے؟ فیروز شاہ، فیروز نہیں، فیروز شاہ یہ ہے اصل نام، فیروز شاہ. تو یہ نجم النساء کا عاشق تھا. آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا.
اگلا سوال ہے مثنوی سحر البیان کا تعلق کس عہد سے ہے؟ مثنوی سحر البیان کا تعلق کس عہد سے ہے؟ شجاع الدولہ، محمد شاہ، آصف الدولہ۔ کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آصف الدولہ کے زمانے کا یہ مثنوی ہے۔ آصف الدولہ کے عہد میں یہ لکھا گیا تھا، میر حسن نے اسے تخلیق کیا تھا۔ مثنوی سحر البیان کس بحر میں ہے؟ 20واں سوال ہے، مثنوی سحر البیان کس بحر میں ہے؟ مثنوی سحر البیان کس بحر میں ہے؟ مثنوی سحر البیان جو ہے وہ بحر متقارب میں ہے، بحر متقارب میں ہے۔ آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ مثنوی کے جو ہے وہ جو بحر بتایا جاتا ہے وہ کل 7 بحر بتایا جاتا ہے، اور مثنوی کی جو اجزاء ترکیبی ہے وہ 8 بتائی جاتی ہے۔ مثنوی کی جو اجزاء ترکیبی ہے وہ 8 بتائی جاتی ہے، اور عام طور پر مثنوی کا جو بحر بتایا جاتا ہے وہ 7 بحر بتائی جاتی ہے۔ عام طور پر اس میں 7 بحر مطلب جو ہے اوزان، ان کے جو اوزان اور بحر بتائے جاتے ہیں وہ عام طور پر 7 بحر بتائے جاتے ہیں۔ مثنوی کے کل بحر جو بتائے جاتے ہیں وہ 7 بتائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اگلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کا خلاصہ کس نام سے لکھا گیا؟ مثنوی سحر البیان کا خلاصہ کس نام سے لکھا گیا؟ نثر بے نظیر، گلزار ارم، نثر بدر منیر۔ کس نام سے لکھا گیا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، نثر بے نظیر کے نام سے اس کا خلاصہ لکھا گیا تھا۔ مثنوی سحر البیان کا خلاصہ نثر بے نظیر کے نام سے لکھا گیا تھا۔ 22واں سوال ہے، مثنوی سحر البیان کا خلاصہ لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ مثنوی سحر البیان کا خلاصہ کس نے لکھا؟ تو مثنوی سحر البیان کا جو خلاصہ لکھا ہے وہ مثنوی سحر البیان کا خلاصہ جو لکھا ہے وہ میر بہادر علی حسینی نے لکھا ہے۔ میر بہادر علی حسینی نے لکھا ہے۔ کس نے؟ میر بہادر علی حسینی نے مثنوی سحر البیان کا خلاصہ لکھا ہے۔ آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ 23واں سوال ہے، میر حسن کے والد کا نام کیا ہے؟ میر حسن کے والد کا نام کیا ہے؟ آپشن اے اس کا درست جواب ہے، میر غلام حسین۔ ضاحک تخلص کرتے تھے۔ کیا تخلص کرتے تھے؟ ضاحک تخلص کرتے تھے۔ کون؟ میر غلام حسین ان کے جو والد تھے۔ میر خلیق ان کے بیٹے تھے، اور میر سلامت علی دبیر ان کے ہم عصر ہیں۔ مرثیے کے جو ہے ہم عصر ہیں، مرثیے کے تعلق سے مرثیے کے جو ہے صنف مرثیہ کے جو ہے نا ہم عصر ہیں میر حسن نہیں، اچھا مرزا سلامت علی دبیر وہ میر انیس کے ہم عصر ہیں، میر انیس کے ہم عصر ہیں۔ خلیق، میر خلیق جو ہے میر حسن کے بیٹے تھے، اور اسی خلیق کے بیٹے میر انیس ہے۔ خلیق کے بیٹے میر انیس تھے۔ ٹھیک۔ 24واں سوال ہے، میر حسن کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میر حسن کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ایک ہی بیٹا تھے کہ 2-3 بیٹے تھے؟ تو بتا رہے ہیں میر حسن کے، اس کے اندر ذیل میں میر حسن کے بیٹے، میر حسن کے جو ہے تین شاید کے 3 سے 4 بیٹے تھے۔ میر حسن کے 3-4 بیٹے تھے۔ مثنوی اچھا میر حسن کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میر انیس، مرزا دبیر، میر خلیق۔ ان سب میں میر حسن کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میر خلیق جو ہے میر حسن کے بیٹے تھے۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کے معنی ہیں کیا ہے؟ مثنوی کے معنی کیا ہے؟ دو کیا گیا؟
دو دو اچھا دو دو کیا گیا، دو کیا گیا، تین کیا گیا۔ مثنوی کے کیا معنی ہے؟ مثنوی کے معنی ہے دو کیا گیا۔ آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ 26واں سوال ہے، مثنوی کے تعلق سے ذیل میں کون سی بات درست ہے؟ نمبر 1 آپشن اے، ہر شعر کے، یہاں پہ چھوٹ گیا ہے، ہر شعر کے دونوں مصرے قافیے ہوتے ہیں، دونوں مصرے میں قافیے ہوتے ہیں، یہ ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ لفظ چھوٹ گیا ہے تو سمجھنے والی بات ہے کہ ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ایک بات، مثنوی کے تعلق سے کون سی باتیں درست ہیں؟ نمبر 1 کہ ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں مثنوی میں، ایک بات۔ آپشن بی، ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے، دوسری بات ہے ہر شعر کے بعد قافیہ مثنوی میں بدلتا رہتا ہے۔ آپشن سی ہے، مثنوی میں اشعار کا قافیہ دوسرے کے تابع ہوتے ہیں۔ کون سی باتیں درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ آپشن ڈی میں دیکھیے، مثنوی میں جو ہے نا ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو بیت بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیت بھی کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یہ تو درست ہے۔ آپشن بی میں ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے، یہ بھی بات درست ہے۔ اور ایک شعر کا قافیہ یعنی پچھلے شعر کے قافیہ بعد والے شعر کے قافیہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ مختلف ہوتا ہے تو اور بدلتا رہتا ہے، ہر شعر کا قافیہ بدلتا رہتا ہے، اسی لیے آپشن بی بھی درست ہے۔ آپشن سی میں ہے، مثنوی میں اشعار کا قافیہ دوسرے کے تابع ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، تابع نہیں ہوتا بلکہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلے شعر کا قافیہ کچھ ہے اور بعد میں چونکہ قافیہ بدل جاتا ہے، اور جب بدل گیا تو تابع کیسے ہوا، اسی لیے یہ درست نہیں ہے۔ آپشن بی یعنی اے اور بی جو ہے یہ درست ہے، اسی لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی۔ 27واں سوال ہے، مثنوی کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی عربی میں، فارسی میں، اردو میں، کس میں؟ مثنوی چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور صنف بھی عربی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ مثنوی اس کو فروغ کس میں ہوا، سب سے زیادہ شہرت کس میں ملا، اس کو مثنوی کو سب سے زیادہ شہرت کس میں حاصل ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ عربی چونکہ یہ تو ہے مثنوی جو ہے عربی صنف ہے، ٹھیک ہے، عرب سے جو ہے نکلا ہے، اس کا عربی زبان کا لفظ ہے، مگر فارسی میں جتنا شہرت حاصل انہوں نے کیا ہے وہ اردو میں بھی نہیں کیا اور عربی میں بھی نہیں کیا ہے، اسی لیے مثنوی سب سے زیادہ جو شہرت حاصل کی ہے وہ فارسی زبان میں کیا ہے۔ آپشن بی درست جواب ہے۔ 28واں سوال ہے، ذیل میں فارسی زبان کی مثنوی ہے، ذیل میں فارسی زبان کی مثنوی ہے، شاہنامہ، فردوسی، بوستان سعدی، سکندر نظامی، کیا ہے درست اس کا جواب؟ یہ سبھی کے سبھی فارسی زبان کی مثنوی ہے، تو آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، بیانیہ صنف کے نام سے مشہور ہے۔ 29واں سوال ہے، بیانیہ صنف کے نام سے مشہور ہے، کیا مثنوی، غزل، مرثیہ؟ بیانیہ صنف کے نام سے مشہور ہے، تو یہ مثنوی جو ہے نا یہ داستان سے بہت قریب ہے، اس کے اندر داستان نگاری اور مثنوی نگاری اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر ما فوق الفطرت عناصر ہے نا، قصہ در قصہ اور مثالی کردار وغیرہ، یہ جو ہے داستان سے بہت قریب ہے، اسی لیے بیانیہ صنف ہے، ٹھیک ہے، داستان بھی ایک بیانیہ صنف ہے، اور بیانیہ چونکہ اس کے اندر قصہ در قصہ جو ہے چیزیں آتی ہیں،
تو مثنوی کے اندر بھی سیم اسی طرح کی چیزیں جو ہے مثنوی داستان سے قریب ہے انہی سب وجوہات کی بنا پر۔ تیسواں سوال ہے مثنوی میں غزل کی نسبت ردیف کا استعمال ہوتا ہے، ردیف کا استعمال ڈیش ہوتا ہے، زیادہ کم نہیں۔ کیا ہوا ہے اس کا صحیح جواب؟ مثنوی میں غزل کی نسبت ردیف کا استعمال کم ہوتا ہے، ردیف کا استعمال کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، نہیں ہی ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، مگر ہوتا ہے مگر کم۔ آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ 31واں سوال ہے داستان سے قریب صنف مانی جاتی ہے کسے؟ مثنوی کو۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہوگا۔ 32واں سوال ہے مثنوی کا ہر شعر کہلاتا ہے بیت دو بیتی مربع، کیا کہلاتا ہے؟ مثنوی کا ہر شعر کہلاتا ہے دو بیت، کیا بیت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، مثنوی کا ہر شعر بیت کہلاتا ہے۔ 33واں سوال ہے مثنوی میں اشعار کی تعداد ہوتی ہے غیر مقرر کم از کم 8 کم از کم 6، کیا ہے؟ مثنوی میں اشعار کی تعداد کم از کم 8 بتائی جاتی ہے، کم از کم 8 بتائی جاتی ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد کم از کم 8 بتائی جاتی ہے، مثنوی میں اشعار کی تعداد کم از کم جو ہے وہ 8 بتائی۔ ویسے مثنوی میں جو ہے نا اشعار کی پابندی نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے جو بتائی جاتی ہے وہ 8 بتائی جاتی ہے، 8 بتائی 8 بتائی جاتی ہے۔ چونتیسواں سوال ہے کس صدی میں مثنوی کے 8 اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی؟ کس صدی میں مثنوی کی 8 اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی؟ تو یہ جو ہے نا اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 19ویں صدی میں 8 اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی، 8 اجزاء کی پابندی 19ویں صدی میں نہیں کی گئی۔ مثنوی میں 8 اجزاء جو ہے وہ قدیم مثنویوں میں 8 اجزاء ملتے ہیں، اور وہ جیسے حمد مناجات، نعت منقبت، حاکم وقت کی مدح، اپنی شاعری کی تعریف، مثنوی لکھنے کا سبب، قصہ یا واقعہ اور خاتمہ، یہ 8 اجزاء مثنوی کی قدیم مثنویوں میں عام طور پر ہوتے تھے، لیکن 19ویں صدی میں یہ 8 اجزاء ان 8 اجزاء کی پابندی نہیں کرنے لگے، تو مثنوی کی 8 اجزاء کی پابندی 19ویں صدی سے نہیں ہونے لگی۔ 35واں سوال ہے مثنوی میں داستان کی کون کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ ما فوق الفطرت، عناصر، قصہ در قصہ، مثالی کردار، درج بالا میں ایک سے زائد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، درج بالا میں سبھی کے سبھی جو ہے وہ داستان کے یہ عناصر مثنوی میں پائے جاتے ہیں۔ 36واں سوال ہے اردو میں مثنوی گوئی کا آغاز ہوا دکن سے، شمالی سے، پنجاب سے، کہاں سے ہوا؟ تو یہ جو ہے آپشن اے اس کا درست جواب ہے، دکن سے ہوا تھا۔ قدم راؤ پدم راؤ اس کا پہلا جو ہے پہلی مثنوی ہے۔ 37واں سوال ہے اردو میں مثنوی گوئی کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ مثنوی گوئی کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 16ویں صدی میں، 1500 کچھ میں جو ہے یہ قدم راؤ پدم راؤ لکھا گیا تھا۔ کب لکھا گیا تھا؟ 1500 کچھ میں جو ہے قدم راؤ پدم راؤ لکھا گیا تھا، اور یہی اس کا نقطۂ آغاز بھی ہے۔ مثنوی کا نقطۂ آغاز جو ہے یا مثنوی گوئی کا آغاز جو ہے وہ 16ویں صدی میں 1500 کچھ میں قدم راؤ پدم راؤ کو لکھا تھا فخر الدین نظامی نے۔
38واں سوال ہے مثنوی شاہنامہ اسلام. مثنوی شاہنامہ اسلام کس کی مثنوی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یہ حفیظ جالندھری کی مثنوی ہے. حفیظ جالندھری کی یہ مثنوی ہے. مثنوی سحر البیان جو ہے یہ حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری کی مثنوی ہے. تاریخ عروج اسلام پر، تاریخ عروج اسلام کے موضوع پر یہ ایک بیانیہ مثنوی کا اعلیٰ نمونہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک بیانیہ مثنوی کا اعلیٰ نمونہ، بیانیہ مثنوی کا اعلیٰ نمونہ بھی کہا جاتا ہے شاہنامہ اسلام کو. 39واں سوال ہے اثر کی جمع کیا ہے؟ اثر الف سارا، اثر کی جمع کیا ہے؟ اثرات، آثار، آثاریں. صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، آثار. کیا ہے؟ آپشن بی، آثار اس کا جمع ہے. اور اثرات یہ جمع الجمع ہے، جمع الجمع. اثرات ایک جمع الجمع ہے اثر کی، اثر کی جمع الجمع اثرات ہے، اور اس کا جو جمع ہے وہ آثار ہے. اثر کی جمع آثار. 40واں سوال ہے خبر کی جمع کیا ہے؟ خبر کی جمع کیا ہے؟ اخبار، اخبارات، خبریں. خبر کی جمع کیا ہے؟ صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. اور اخبارات جو ہے یہ بھی ایک جمع الجمع ہے. کیا ہے؟ جمع الجمع، اخبارات. ٹھیک ہے، آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا. 41واں سوال ہے میر حسن کی تاریخ پیدائش کب ہوئی؟ تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میر حسن کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو 1741 اس کی تاریخ پیدائش این سی ای آر ٹی کے مطابق، این سی ای آر ٹی کے مطابق، این سی آر ٹی کے مطابق 1741 اور 1740، 1741 اور 40 یہ دونوں کے دونوں جو ہے نا بتایا جاتا ہے. 1740-41 ہے نا، این سی آر ٹی کے مطابق 1740-41 یہ 1740-41 جو ہے این سی آر ٹی کے مطابق ہے. این سی آر ٹی کے لکھنے میں تھوڑا دقت ہے یہاں پہ، تو این سی آر ٹی کے مطابق ہے، اسی لیے آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا. 1741 40 اور 41، تو اسی لیے چونکہ دونوں ڈیٹ ہے یہاں پہ 1741 آپشن ڈی اس کا درست جواب ہو جائے گا. 42واں سوال ہے مثنوی سحر البیان کی سن تصنیف کیا ہے؟ تو سن تصنیف جو ہے وہ 1784 ہے. آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا. 43واں سوال ہے مثنوی سحر البیان کی سن اشاعت کیا ہے؟ سن اشاعت کیا ہے؟ سن تصنیف 1784 ہے، تو سن اشاعت کیا ہے؟ تو سن اشاعت جو ہے وہ 1805 ہے. مثنوی سحر البیان کا سن اشاعت 1805 ہے. 44واں سوال ہے مثنوی سحر البیان میں کہاں کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی نظر آتی ہے؟ تو وہ دہلی کی جو ہے دہلی کی عکاسی نظر آتی ہے. جب دہلی لٹ رہی تھی تب جو ہے اس وقت کے سارے حالات وغیرہ اس مثنوی کے اندر میر حسن نے جمع کیے. دہلیوی تہذیب و تمدن کے زوال کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میر حسن نے، اور انہی ساری چیزوں کو جو ہے انہوں نے اس مثنوی کے اندر جمع کیا ہے. 45واں سوال ہے اردو کی پہلی مثنوی کتاب کس نام سے ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کتاب کس نام سے ہے؟ مثنوی کتاب. تو آپشن سی اس کا درست جواب ہے قدم راؤ پدم راؤ. یہ دیا شنکر گلزار نسیم دیا شنکر کی نسیم ہے. زہر عشق یہ مرزا شوق کی مثنوی ہے. 46واں سوال ہے دکن کے بعد دوسرا دور کہاں شروع ہوتا ہے؟ دکن کے بعد مثنویوں کا دوسرا دور کہاں شروع ہوتا ہے؟ پہلا دور تو دکن
दूसरा दौर कहाँ, दूसरे दौर के बारे में बात हो रही है, तो ये लखनऊ जो है ये दूसरा दौर कहलाता है, जहाँ मीर हसन, दयाशंकर नसीम वगैरह जिन्होंने मसनवी लिखे। इनमें पहला नाम मीर हसन का है, जिन्होंने सहरुल बयान जैसे मसनवी को तैयार किया, लिखा। मसनवी सहरुल बयान के ताल्लुक से जो बात आती है कि मसनवी सहरुल बयान की ज़बान सादा, सलीस और रवा है, और ये एक इश्किया दास्तान है जो उस दौर की तहजीब, सकाफत, तमद्दुन और अदब के साथ साथ समाज और माशरे की कैफियत की भी भरपूर अक्कासी करती है। 47वां सवाल है, मसनवी सोज़ो गुदाज किसकी अहम मसनवी है? ये शौक नैमवी की मसनवी है, मसनवी सोज़ो गुदाज। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। अगला सवाल है, मसनवी आबो शराब किसकी अहम मसनवी है? ये जमील मजहरी की मसनवी है, जमील मजहरी की ये मसनवी है। 49वां सवाल है, मसनवी गुलफरोश किसकी अहम मसनवी है? तो ये अब्दुल हमीद शम्स की मसनवी है, अब्दुल मजीद शम्स की मसनवी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 50वां सवाल है, नज़्म जदीद के तवस्सुत से किसने मसनवी को नई ज़मीन दी? नज़्म जदीद के तवस्सुत से किसने मसनवी को नई ज़मीन दी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए भी दुरुस्त है, नज़्म जदीद के जो जिन्होंने नज़्म जदीद का जो आगाज़ किया था वो है हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो चूँकि नज़्म जदीद के बानी यही लोग हैं, तो इन्होंने ही मसनवी में जो है नए नज़्म जदीद के तवस्सुत से मसनवी में नई ज़मीन जो है दी थी। तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा। और इन्हीं के ताल्लुक से कहा जाता है कि हाली और कलीमुद्दीन अहमद के ताल्लुक से ये बात कही जाती है मसनवी के बारे में कि हाली और कलीमुद्दीन अहमद दोनों ने मसनवियों की तारीफ करने के साथ साथ उसकी गैर हकीकी और इंसानी ज़िंदगी से गैर उनसियत का शिकवा किया था। उसी ने उर्दू की मोतबर सिन्फ यानी मसनवी को ज़वाल तक पहुँचाया। ठीक है, ये देखिए उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि नज़्म जदीद के तवस्सुत से मसनवी को एक नई ज़मीन दी, एक नया आहंग अता किया था। ठीक है, लेकिन ये सिलसिला जो है पूरे तौर पर कामयाब नहीं रहा। इकबाल, चकबस्त, जोश सब ने मसनवियों को आजमाया, मगर ये सिर्फ फिर से उभर नहीं सकी। ठीक है, 20वीं सदी मसनवियों के लिए साजगार नहीं रही है। 20वीं सदी जो है मसनवियों के लिए साजगार नहीं रही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने नज़्म जदीद के तवस्सुत से मसनवियों को नई ज़मीन अता की थी, लेकिन यह सिलसिला पूरे तौर पर कामयाब नहीं रहा। उसके बाद इकबाल, चकबस्त, जोश सब ने मसनवियों को आजमाया, मगर ये सिन्फ फिर से उभर नहीं सकी। और इसी तरह से शौक नैमवी, जमील मजहरी, अब्दुल मजीद शम्स और कादी सलीम वगैरह ने मसनवियों को लिखा है, लेकिन ये सिन्फ जो है दोबारा से उभर नहीं सकी। असल में मसनवियों में जिस तरह से गैर हकीकी ज़िंदगी की तर्जुमानी को मजहब तस्वुर कर लिया गया था, मसनवियों में जिस तरह से गैर हकीकी ज़िंदगी की तर्जुमानी को मजहब तस्वुर कर लिया गया था, उसी ने इस सिन्फ को हम असर ज़िंदगी से कभी जोड़ने नहीं दिया।
اس صنف کو ہم عصری زندگی سے کبھی جڑنے نہیں دیا۔ جو صنف اپنے زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں سے بے پرواہی کو اپنا شعار بنا لے اس کی موت لازمی ہے۔ وہی ہوا ہے مثنوی کے ساتھ۔ حالی اور کلیم الدین احمد دونوں نے مثنویوں کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی غیر حقیقی اور انسانی زندگی سے غیر انسیت کا شکوہ کیا۔ اسی نے اس دور کے معتبر صنف کو زوال تک پہنچایا۔ یہ تھے کلیم الدین احمد اور حالی کے حوالے سے بات۔ آج کے کلاس میں 50 سوالات آپ کے سامنے آئے۔ کمنٹس میں بتائیں گے کہ یہ سوالات آپ کو کیسے لگے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔